The person should try to their utmost capacity to provide the best both for their Allah subhanahu wa ta'ala. وبجانب الأكبر أصلنا مختبرون وليس لأحد أن يضيع وليس لأحد أن يلبس بالتفاخر And that children should be الفتاة التي لم تكن إلى أصل والحياة شعبة من الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ان سے کہہ دیجئے جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اپنی دشمنی اپنے پاس رکھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی جبریل علیہ السلام نے اس قرآن حکیم کو اللہ رب العزت کے حکم سے تیرے دل پر نازل کیا ہے اور یہ قرآن حکیم ایسی شے نہیں ہے جسے ناپسند کیا جائے یا قبول نہ کیا جائے جو لوگ پہلی آسمانی کتابوں کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ یہ قرآن حکیم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو شخص پہلی کتابوں کو مانتا ہے اس کا فرض ہے کہ اسے بھی مانے لانے والا بھی وہی ہے اور باہم ان کا ربط بھی ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کی جائے یا قرآن حکیم کو تسلیم نہ کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے نہ قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے تو نہ قبول کرنے کا کیا مطلب اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے تو نہ ماننے کا کیا مطلب اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا
کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے اس فرشتے جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے جو جبریل کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو جبریل کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ ہماری دوستی دشمنی کا معیار جبریل علیہ السلام ہے۔ جس نے جبریل سے دشمنی رکھی اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، جس نے جبریل سے دوستی رکھی وہ ہمارا دوست ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یقیناً یہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی کتاب ہے، اور اسے الروح الامین جو جبریل علیہ السلام کا لقب ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ لا کے انہوں نے نازل کیا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے انجام خیر و شر سے ڈرائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی کارکردگی کا کل کو کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ہم اپنی مرضی سے زمین پر نہیں آ سکتے، تیرے رب کے حکم سے ہی ہم آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے آگے ہے یہ بھی اللہ کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر میں نہیں آتا تو اللہ کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے نہیں آتا، اگر میں آتا ہوں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس لیے آتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے آتا ہوں نہ اپنی مرضی سے رکتا ہوں۔ پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں میں وہی مقام رکھتے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں رکھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے سے گزرتا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور انسان ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس قسم کے دن گزرے ہوئے ہوں، جیسا وقت گزرا ہو، جدائی کے وقت، فراق کے وقت اسی قسم کے احساسات ہوتے ہیں۔ اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے زندگی کے کئی مرحلے دیکھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں پڑھتے تھے، جب آخری مرحلہ آیا پڑھائی کا، احساس ہوا کہ اب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انسان نے ایک زندگی کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا ہے، تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ کشتی کے مسافروں اور جہاز کے مسافروں کی طرح یہ تعلیم کے ساتھی اب شاید زندگی میں اس کے بعد کبھی اکٹھے ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ یہ جدائی کا احساس بندے کی جان نکالتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ احساس اس وقت اور بڑھ گیا تھا جب مدینہ منورہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے فراغت کا وقت آیا۔ وہاں چونکہ پوری دنیا کے طلبہ ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ سے چھلنی میں چھن کر وہاں لوگ آتے ہیں، تو ویسے ساتھی شاید زندگی میں کبھی نصیب نہ ہوئے ہوں اور شاید آگے بھی نصیب نہ ہوں۔ وہاں جب فراغت کا وقت آیا، اس وقت جو احساسات اور جذبات تھے وہ تو بیان سے باہر ہے۔ کتنے ہی ایسے احباب تھے جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید اب زندگی میں کبھی بھی نہ مل سکیں، اور فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل میں بستے تھے لیکن آج تک دوبارہ ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور آگے توقع بھی نہیں ہے، تلاش کرتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں۔ تو کسی بھی اچھے ساتھی کے ساتھ وقت گزرا ہو
تو اس کی یاد تو بندے کو ستاتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں پر اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، وہی اللہ کی حضرت جبریل علیہ السلام ہی لے کر آتے رہے سارے انبیاء کرام پر۔ آپ نے سب کو دیکھا ہوا تھا، سب سے ملے ہوئے تھے، سب سے صحبت حاصل تھی۔ اب جس شخص نے سب کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے، کتنا جی چاہتا ہوگا اس کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے، اور کس قدر ان کی چاہت ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں ہوں۔ اور ایسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے دل کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ ادنا سے ادنا، حالانکہ کوئی ادنا ہے نہیں، ادنا سے ادنا صحابی بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ نبی اسلام مجھے ہی اپنا خاص الخاص سمجھتے۔ کیا رویہ تھا علیہ السلام کا، ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ میں ہی آپ کا خاص الخاص ہوں۔ اور حسن اخلاق میں بھی آپ نمونہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف تبصرہ ہے، آپ نے بھی کہیں سنا ہی ہوگا، من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالتہ احبہ۔ جو نبی علیہ السلام کو اچانک دیکھتا وہ خوف کے مارے کانپنے لگ جاتا تھا، ڈر جاتا تھا کہ بڑی باروب شخصیت ہے۔ ایک روایت میں ہے، ایک صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے دور سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پٹھے کانپنے لگ گئے، تھر تھر کانپنے لگ گئے کندھے۔ تو نبی علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا حبن علی نفسک فإنی لست بملک انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تأکل القدید۔ اپنے حال پہ رحم کرو، وہ بالکل ہمارے مذہبی پیشواؤں کے برعکس۔ ہم نے تو کچھ لوگوں نے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ بڑی شخصیت کے حضور حاضر ہو رہے ہو، ذرا دھیان سے کپڑا ٹھیک کر لو، رومال ٹھیک کر لو، ٹوپی ٹھیک کر لو، حضرت کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اور یہاں حضرت خود کہہ رہے ہیں حبن علی نفسک فإنی لست بملک، اپنے آپ پہ رحم کرو، کانپتے کیوں ہو؟ میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں۔ انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تأکل القدید، میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں، قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑوں میں پڑا کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر کانپنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے دیکھ کر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جس شخص کے اخلاق ہوں، یہ جس شخص کی محبت کا عالم ہو، حضرت جبریل علیہ السلام ان سے ملنا کتنا پسند کرتے ہوں گے۔ ایک صحابی کا بیان ہے، خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، گھر جاتے ہیں، بچوں میں گل مل جاتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد پھر آپ کی یاد آتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاد میں جا کے، اپنے بچوں میں جا کے دل اداس ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں دل خوش ہونا چاہیے۔ گھر میں جا کے اپنے کام کاج میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں بیٹھ کر دل کو اداس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ اس صحابی کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ میں گھر جاتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، اداس ہو جاتا ہوں، تو پھر جب اداسی بڑھتی ہے تو دوڑ کر پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں تو دل پھر خوش ہو جاتا ہے۔ آج میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، اونچے مقامات پر ہوں گے، اور ہم عامت الناس میں کہیں دور ہوں گے۔ آپ اگر آپ وہاں اداسی ہو گئی تو آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اس خیال نے ستایا ہے۔ یہ تو یقین تھا ان کو، ان کا طرز عمل ہی ایسا تھا کہ انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ امید تو ہمیں بھی اس کی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے۔ تو
ایک طرف یہ احساس ہے کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کی خوشی اتنی نہیں ہے جتنے اس بات کی پریشانی ہے کہ وہاں حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں نہیں ہو سکیں گی، وہ کیسے کریں گے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواب نہیں دیا۔ قرآن کریم کی آیت اترائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑی خوشی تو اس دن ہوئی تھی جس دن ہم مسلمان ہوئے تھے، اس سے بڑی خوشی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سب سے بڑی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ہوئی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہو، خواہ اس کے عمل اس طرح کے نہ ہی ہوں۔ صحابہ کہتے تھے کہ اگرچہ ہمارے عمل ابوبکر اور عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے پیش نظر ہمیں امید ہے کہ ہم ابوبکر اور عمر کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جنت۔ تو یہ شخصیت جس کے ساتھ لوگ اتنا ٹوٹ کر پیار کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے، جبریل علیہ السلام ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا جی چاہتا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا جی چاہتا ہوگا اس شخص کو ملنے کے لیے جو قرآن حکیم لے کر آتا ہے۔ اور قرآن حکیم سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے آپ نے ایک دن فرمایا کہ زیادہ آیا کرو، کم آتے ہو، زیادہ کیوں نہیں آتے، اور زیادہ آیا کرو۔ تو جبریل علیہ السلام نے وضاحت کی کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا طاقتور ہوں۔ ایک بار آپ نے دیکھا 2 پر پھیلائے ہوئے تھے، پورا ڈھانپا ہوا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے 2 پروں نے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اس طرح کے 600 پر، اور آپ نے میدان طائف میں کہا بھی تھا اجازت ہو تو میں پر ماروں، یہ پہاڑ تہ و بالا کر کے رکھ دوں، ان کو درمیان میں دے کر پیس دوں، اتنا طاقتور ہوں۔ لیکن ساری طاقتیں اپنی جگہ ہیں، ہم تو چھوٹے سے ہو کے کیڑے مکوڑے سے ہو کے اکڑتے ہیں نا، لیکن یہ شخص اتنا طاقتور ہو کے بھی کہتا ہے ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ ہم آسمان سے تیرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں اتر سکتے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہم زمین پر نہیں آ سکتے، وہاں سے اجازت ملتی ہے تو آتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس بات کا اچھی طرح، ہم بھولے ہوئے ہیں، جبریل کو یاد ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، یہ طاقت اللہ نے دی ہے اسے، ہمیں نہیں یاد کہ یہ ہاتھ پاؤں اللہ رب العزت نے دیے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بڑے طاقتور ہیں، اور ہمیں نظر بھی آتے ہیں ہمارے جیسے بے شمار پھرتے ہوئے، اور وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور فرشتے کتنے طاقتور ہیں۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی، مجھے اجازت دی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے بولتے نہیں تھے، معلومات ہوتی تھیں وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں دیتے تھے، جو بات بتانے کی اجازت ہوتی تھی وہی بتاتے تھے۔ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک فرشتے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک فرشتے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مجھے اجازت دی گئی ہے۔ اس کی یہ کان کی کومپل سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 میل کا، 700 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے، ایک فرشتے کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ، 700 سال کی مسافت، اللہ اکبر۔ تو یہ فرشتوں کی یہ حالت ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں آتے، وہاں سے اجازت ملتی ہے تو اترتے ہیں، نہیں اجازت ملتی تو نہیں اترتے، اور اگر کبھی نہیں آتے ہم تو یہ نہ سوچا کرو کہ شاید تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑ دیا ہے، ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرے رب تجھ پہ ناراض نہیں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے تھے۔ پہلی وحی کے بعد جب آپ گھبراتے تھے، جب گھبراہٹ انتہا کو پہنچ جاتی تھی، نبوت بہت اونچا مقام ہے، بڑا مشکل مقام ہے، اس کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تھا۔ آپ کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی تھی کہ وہ بیان کرتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہو سکتی بات، حالانکہ بات درست ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سچ مچ کی حدیث ہے، کوئی شک نہیں ہے ذرا بھی، میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ
انتہا کو پہنچتی، بڑھ جاتی، تو جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور تسلی دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو تسلی ہو جاتی۔ یہ دوستیاں تھیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ہر آڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ہر آڑے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے اور دیکھتے تھے۔ کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ جبریل آگے نکل گئے ہیں، کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے ہیں۔ پوری زندگی میں کسی ایک مقام پہ ایک کلمہ، ایک ذرا بھی احساس ایسا نہیں ہوتا کہ یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے کہ میں پیچھے کیوں رہ رہا ہوں۔ کوئی حسد نام کی شے کبھی نہیں آئی، محبت ہی محبت ہے، احترام ہی احترام تھا۔ تو جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا معاملہ قرآن حکیم 23 برس میں نازل ہوا، اور سارا قرآن حضرت جبریل علیہ السلام ہی لے کر آئے۔ 23 برس میں حضرت جبریل علیہ السلام پورا قرآن کریم لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو سنایا اور آپ نے ان سے وصول کیا۔ اب میں حیران ہوں کہ اس 23 برس کے طویل عرصے میں جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اگر کتاب و سنت سے ان کا استقصاء کر کے اکٹھی کی جائیں تو ان کو بیان کے لیے بھی 23 سال ہی ہونے چاہیے، لیکن یہ مؤسسۃ للعلم والتربیہ ہے تو ان کا حکم سارا آنکھوں پہ ہے۔ تو جو میسر ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کوئی معمولی سی ملاقاتیں نہیں ہیں۔ ان میں سے صرف ایک بڑی ملاقات جس کو سارے صحابہ اکرام نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا، اور آپ سب جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے، اسی ایک ملاقات کا احوال بیان کرنے کے لیے اور اس کے مضامین بیان کرنے کے لیے اور اس کے مقاصد بیان کرنے کے لیے، اس میں جو گفتگو ہوئی اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کے لیے، اگر اس کو ایمانداری کے ساتھ جس مقصد کے لیے وہ ملاقات ہوئی تھی اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس کا بیان کرنے لگیں تو 2 سال کے خطبے ضرور چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ کوئی ملکوں کے صدر کی ملاقات ہے، یہ کوئی 2 بڑے لیڈروں کی ملاقات ہے، یہ فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار کی ملاقات ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ ایسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، چائے شائے پی کے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ تو ملاقات عجیب و غریب ملاقات ہے۔ اس کا خلاصہ نبی صاحب نے کیا بیان کیا آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ ھذا جبریل، ذاک جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جب چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تھے۔ کس لیے تشریف لائے تھے؟ لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ ایک ملاقات میں، چند منٹ کی ایک ملاقات میں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، تشریف لائے اور ایک ہی ملاقات میں پورا دین سکھا کر چلے گئے۔ ایک ہی ملاقات میں پورا دین سکھا کر چلے گئے۔ اب دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے اور کتنا علم چاہیے اور کتنی سمجھ چاہیے اور کتنی فصاحت اور بلاغت چاہیے، یہ ہمارے بس میں کہاں ہے؟ یہ ایک ملاقات کی بات ہے صرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح علینا رجل شدید بیاض الشعر، شدید بیاض ایک آدمی ظاہر ہوا، شدید بیاض الثیاب، کپڑے بڑے صاف ستھرے سفید ہیں، شدید سواد الشعر، بال بڑے کالے ہیں، لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے اور ہم میں سے اس کو پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے فصیح بلیغ تھے اور آپ کے ساتھی بڑے فصیح بلیغ تھے۔ کیا چند لفظوں میں کیا کچھ نہیں بیان کر دیا۔ شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں، کہیں کوئی داغ نہیں ہے، گرد و غبار کا نشان، نام و نشان نہیں ہے، اور ساتھ ہی بال بھی بڑے سیاہ ہیں، کہیں کوئی داغ واغ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ سفر بھی نظر نہیں آتا، یہ بھی نظر نہیں آتا سفر کر کے آئے ہیں، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔
اگر مدینے کے ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو مدینہ کتنا بڑا شہر تھا، 2-4 آدمی تو ضرور جانتے ہوتے اس کو۔ اگر باہر سے آئے ہوتے تو پتہ چلتا کہ سفر کر کے آئے ہیں، نہ سفر کے آثار ہیں نہ شہر کے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اور صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کس سلیقے، کس طریقے، کس ادب، کس احترام سے بیٹھتے تھے۔ حیرانی کی بات ہے، ہماری یہ کیفیت ہے کہ انسان دور سے سینکڑوں میل چل کے آتا ہے کچھ سنانے کے لیے، اور ہم بھی اپنے ڈھیر سارے کام چھوڑ کر آتے ہیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ سنا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سننے سنانے میں مشہور ہوتے ہیں۔ دیوار پر کرلی نظر آ جائے تو سارے اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد بھول جاتا ہے، کام بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ ادب ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ پتہ چلائیں کہ یہ کون ہے، کان لگے ہوئے ہیں بات کیا ہو رہی ہے، پڑھایا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے، سنایا کیا جا رہا ہے۔ میں اس شخص نے پوری بیت کلفی کے ساتھ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بس ایسے محسوس ہوا کہ زانوی تلمس طے کیے ہیں، شاگرد بن کر بیٹھ گئے ہیں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا دیے ہیں، بعض روایت کے مطابق اپنے رانوں پر ہاتھ رکھ لیے ہیں، بعد نبی صاحب بیت کلفی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سوال کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اس بات کی گواہی دینا، 2 گواہیاں دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ 4 کام اور ہیں اس گواہی کے بعد۔ یہ گواہی ہے جو علم ہے، اور اس کے بعد عمل ہے، وہ 4 بڑے عمل ہیں۔ نماز پڑھنا، دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا اگر نصاب میسر ہو تو، اور سال بعد رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ بات سن کر اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے صحیح کہا ہے۔ اب پھر صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، بولے نہیں کوئی کہ یہ کون ہے جو نبی صاحب کی تصدیق کر رہا ہے، بولا کوئی نہیں ہے نبی صاحب کے احترام میں، لیکن تعجب ہوا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، پوچھ بھی رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح کہا ہے۔ اگر اس کو پہلے پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ اگر پہلے پتا نہیں ہے تصدیق اس بات کی کر رہا ہے؟ تھوڑا سا اس میں محسوس تو ہوتا ہے، لیکن صحابہ اکرام خاموش ہیں، نبی صاحب نے کچھ نہیں کہا تو ہم کیوں بولے؟ تو سوال کیا، جواب لیا، تصدیق کی، دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 اصول ایمان، 6 اصول ایمان جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام میں مشترک رہے، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ان کے اندر کبھی کوئی نسخ نہیں ہوا۔ ناسخ منسوخ کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عقیدہ کبھی نہیں بدلتا، وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ وہ 6 اصول ایمان ہیں جو جبریل علیہ السلام اپنی ایک ملاقات میں صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سکھلا کر گئے، اور یہی اصل علم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ ان 6 اصول ایمان کے بارے میں بنیادی معلومات ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اگر شوق ہے کہ وہاں کیا ہوتا رہا ہے، تو شوق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو اصول ایمان کا علم ہو اور اس کی تفصیلات معلوم ہوں، اور ہر صاحب اسلام کو، ہر مسلم کو اسلام کی تفصیلات کا علم ہو۔
اس نے یہ جواب سنا اور تصدیق کی. پھر ہم نے تعجب کیا، پوچھتا بھی ہے جواب اور تصدیق بھی کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک کہا ہے. پھر اس نے تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان اس بات کا نام ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں اسی لیے ہے کہ یہ احسان کر کے واپس آئے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. اللہ عمل کے اندر احسان چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں جو اجر دینے والا ہے اس میں بھی وہ احسان کرے گا، احسن الجزاء عطا کرے گا. اس لیے احسن عمل کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ حسن عمل کما کے آئے. قرآن کریم میں کسی بھی مقام پر زیادہ عمل کمانے کی ترغیب نہیں دلائی گئی، حسن عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے. عمل حسین ہونا چاہیے، جمیل ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. زیادہ ہے کم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رکعتیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ رکعت کیسی پڑی ہے. 100 بار استغفر اللہ کی تسبیح نکالنے کی بجائے ایک بار ہی استغفر اللہ ایسا ہو جو ساری زندگی کے گناہ معاف کروا دے. یہ سلیقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن ایک ہی سبحان اللہ اس طرح کے زبان سے نکلنا چاہیے کہ مولا کریم کی رضامندی کے حصول کا باعث بن جائے. حسن عمل مطلوب ہے، عمل ایسا جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے قابل. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں کہ اے اللہ ایسا عمل نصیب فرما، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ترضا ہو جو تجھے خوش کر دے. حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زیادہ حسن عمل کی اہمیت ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ لے کے آؤ. ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، عمر بھی جا رہے ہیں. عمر یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ آج ابوبکر صدیق سے آگے گزرنا ہے تو جذبہ خیر ہی. واپس آنے پر سوال ہوا کیا لے کے آئے ہو، کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا کہ آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. وہ جاتے ہوئے جو خیال آیا تھا اس کا اثر ہو گیا ہو. میں آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں، اور وہ اس لیے گیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے ذہن میں. وہاں بھی نیکی ہی ہے، مقصد وہاں بھی نیکی ہے، لیکن یہ ابوبکر صدیق کو کون پائے. میں کیا لے آیا ہوں؟ میں گھر اللہ رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں. اب کسی نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ نقل کرے کہ زیادہ ابوبکر کا تھا یا زیادہ عمر کا تھا. یہ کسی نے نقل کرنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے ابوبکر صدیق کا سارا حضرت عمر کے آدھے سے تھوڑا ہو، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے مال نہیں جاتے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ دل کیا کہہ رہا ہے. تو احسان، اصل چیز احسان ہے. اعلیٰ ترین مقامات عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اب بندہ نمازیں تو ساری پڑھتا ہے نا، زور اثر فجر ساری نمازیں پڑھتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، لیکن یہاں جب احسان کی بات ہوئی تو اس نماز کا ذکر کیا جو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اس نماز کا ذکر کیا جو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. کہ اللہ دینے والا ہوگا، یہ لینے والے ہوں گے. متقی لوگ لینے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لین دین کیوں ہو رہا ہوگا؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ احسان کی زندگی بسر کرتے تھے. وہ احسان کی زندگی کیا تھی؟ اب احسان کی زندگی کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، لیکن آخری چیز ذکر کر دی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. کہ رات کو سویا کم کرتے تھے، جاگا زیادہ کرتے تھے. وہ جو شخص یہ نماز پڑھ لیتا ہے نا، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی کوئی اور نماز ضائع ہو جائے. اب یہ تو نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی نماز سے افضل نہیں ہے. فجر کی نماز تہجد کی نماز سے 1000 گنا افضل ہے. کبھی نہیں تہجد کی نماز فجر کی نماز کو پا سکتی، نہ ظہر کی نماز کو پا سکتی ہے، نہ عصر کی نماز کو پا سکتی ہے. فرائض کا تو مقام بہت اونچا ہے،
لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ جس شخص نے یہ نماز پڑھ لی اس کی باقی نماز کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ بس خلاصتاً یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان اور اسلام اکٹھے ہو جائیں تو احسان ہو جاتا ہے، ایمان اور احسان جمع ہو جائیں تو احسان بن جاتا ہے۔ نبی صاحب نے کیا بیان کیا؟ کأنک ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ یہ اسلام ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اسلام اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ کأنک تراہ یہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو بندہ اس مقام پر پہنچے گا نا کہ گویا کہ ایسے عبادت کر رہا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ گویا کہ بڑا اہم ہے، کاف بڑا اہم ہے، یہ نہیں کہیں غائب ہونا چاہیے۔ اس کے غائب ہونے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تصور کر کے نماز پڑھنی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تصور کا معنی ہوتا ہے دماغ کے اندر تصویر لانا۔ تصویر اسی شے کی آ سکتی ہے جس کو بندے نے دیکھا ہوا ہو، جس کی کیفیت جانتا ہو۔ اللہ کی کیفیت نہیں جانی جا سکتی، اللہ کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس موضوع پر بات کرنا بھی حرام ہے، اس لیے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کس بات کا تصور کرنا ہے؟ تصور اس بات کا کرنا ہے ایسے نماز پڑھے جیسے اس وقت پڑھنی ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گویا کہ دیکھ رہا ہو یا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ یہ دو رکن ہیں احسان کے۔ پہلا رکن تو یہ ہے کہ طریقہ اتنا آ جائے عبادت کے اندر کہ گویا کہ بندہ ہی اس طریقے سے نماز پڑھ، سامنے گویا کہ اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے، اگر جیسے اس وقت نماز پڑھنی تھی ویسی نماز پڑھ رہا ہو۔ اور یہ نہیں میسر اگر ایمان کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم دوسرا رکن احسان کا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، کوئی اس میں ذرا بھی تردد نہیں ہے۔ تو نماز عبادت اس طریقے سے انسان کرے کہ بندے کو یقین ہو کہ مولا کریم مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ چلے گئے، جبریل علیہ السلام چلے گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے کو واپس بلاؤ، جو بھی مسئلے پوچھ رہا تھا اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ جب ہم باہر نکلے باہر کچھ بھی نہیں تھا، وہ بلانے گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بعض روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ چلے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ کس لیے تشریف لائے تھے؟ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، جو محدثین اور اہل الحدیث اور سلف صالحین کا مسلک ہے کہ اعمال جزو ایمان ہے، مسمل ایمان میں داخل ہے۔ پوری مسلم امت میں دو فریق پائے جاتے ہیں، ایک ایمان کو مرکب کہتا ہے، دوسرا فریق ایمان کو بسیط کہتا ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا نام ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، تینوں اکٹھی ہوں تو ایمان بنتا ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں بنتا۔ دوسرے سارے مختلف، اپنی اپنی آراء مختلف ہیں، لیکن بنیاد یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے، دل سے مان لو بس ایمان کافی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زبان سے مان لو کافی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں یہ کوشش کی ہے بتانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس کا الٹ مرجیہ کا خیال ہے، ارجاء اس کو کہتے ہیں کہ دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ اب دل کی تصدیق کا نام ایمان ہو تو اس سے بدعملی جنم لیتی ہے، عمل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ لغت کے اعتبار سے ایمان کا کوئی اور معنی ہے، شریعت کے اعتبار سے ایمان کا کوئی اور معنی ہے، اور حق و سچ یہی ہے کہ شریعت کے اندر جو الفاظ شرعی معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہ لغت کے روح سے بات کریں تو یہ دیکھنے میں مجاز ہوتے ہیں، لیکن جب شریعت کی زبان میں بات کریں تو یہ حقائق ہوتے ہیں، اور لغوی معنی جو ہیں وہ مجاز ہوتے ہیں۔ ٹکرا رہے ہوں تو لغت کو ترجیح نہیں ہوتی بلکہ شریعت کو ترجیح ہوتی ہے۔ اب لغت کی کتاب نکال کر دیکھیں گے تو صلاۃ کا کوئی اور معنی ملے گا، حج کا کوئی اور معنی ملے گا، صوم کا کوئی اور معنی ملے گا۔ شریعت کی اپنی ایک زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انقلاب برپا کر دیا ہے دین کے اندر، عربی زبان کے اندر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولا ہے اس کا ایک مفہوم اور معنی اپنے عمل سے متعین کیا ہے، اس معنی اور مفہوم کو دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ لغت کی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گمراہی کا راستہ ہے قرآن حکیم کو لغت کی کسی کتاب کی روشنی میں سمجھنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو وہ شریعت کی کتاب منزل من اللہ تعالیٰ کے دین کی کتاب نہیں رہ جائے گی، یہ تو پھر لغت کی کتاب رہ جائے گی، اس سے تو فتنے جنم لیں گے۔ اور یہ فتنہ ہر دور میں رہا ہے، آج بھی یہ فتنہ قائم ہے کہ قرآن کریم کو حدیث رسول اللہ کی روشنی میں کی بجائے لغت کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اس سے جو قرآن کریم کا مفہوم سمجھ آئے گا، سمجھنے والا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 کے قریب دلائل دیے ہیں قرآن حکیم سے اور حدیث رسول اللہ سے اس بات کے کہ ایمان مرکب ہے، دل کی تصدیق بھی ہو، زبان کا اقرار بھی ہو، وجود کے ساتھ عمل بھی ہو۔ یہ تین چیزیں ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے، اس کے بغیر مومن نہیں بنتا۔ اکیلا دل سے مان لے تو مومن نہیں بنتا، کہ دل سے تو شیطان بھی مانتا ہے، شیطان کو نہیں پتا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو یہ اس سوال سے تو وہ بھی مومن بنتا ہے۔ فرعون بھی مانتا تھا، سارے مانتے، قرآن نے بتایا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ انہوں نے تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، خام انبیاء کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ دل تو سب کے مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک لہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، ویسے مانتے تھے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی ان کو یقین تھا کہ یہ واقعی بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ جھگڑا اس بات کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آ گیا، یہ آنا چاہیے تھا مکے کے کسی سردار کے پاس یا طائف کے کسی سردار کے پاس۔ یہ اگر واقعی اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام زندگی ہے، دستور حیات ہے، دستور العمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، تو یہ کسی سرکردہ اور اعلیٰ تر شخصیت کے پاس آنی چاہیے تھی۔ یہ کون ہے جس کے پاس آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت، کہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا جو دنیا کی سب سے گھٹیا شے ہے، وہ تو ہم نے خود تقسیم کی ہوئی ہے۔ اور یہ اپنی رحمت، وحی الہی، دین ربانی، یہ ابو جہل سے پوچھ کر دیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ ہمارے فیصلے ہیں، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے، یہ نہیں جانتے۔ تو گویا کہ ان کو پتہ تھا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، واقعی عظیم الشان کتاب ہے، واقعی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ ضد تھی، عناد تھا، تعصب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد تھا کہ اس کے پاس کیوں آ گیا ہے۔ یہودیوں کو بھی یہی حسد تھا۔ قرآن کریم نے ذکر کیا جگہ جگہ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ جانتے تھے کہ دین سچ ہے، دین حق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حسد مار رہا تھا کہ اس کے پاس کیوں آ گیا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، ہم کس لیے تھے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے استاد ہیں، ہم تاریخ جانتے ہیں، نبوت کے سلسلے کو ہم جانتے ہیں، یہ مکے کا یتیم ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آ گیا ہے۔ اس لیے اگر دل کی تصدیق ہی ایمان ہوتی تو دنیا بھر کے یہودی مومن ہوتے اور مشرکین مکہ بھی مومن ہوتے، فرعون بھی مومن کہلاتا، قارون بھی مومن کہلاتا، میں کہتا ہوں ابلیس بھی مومن کہلاتا۔ اس لیے محدثین کا مسلک حق اور سچ ہے کہ صرف تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے، دل کی تصدیق بھی ہو۔ اور دل کی تصدیق کہاں سے آتی ہے؟ دل کی تصدیق کو کسی پر احسان ہے؟ غور کر کے دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، کائنات ساری پر غور کر لیں، اور کچھ نظر نہیں آتا تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں۔ ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد جب یقین سے ساتھ دل بھر جاتا ہے، اور وہ یقین جب اچھل کر زبان سے نکلتا ہے، بندہ مجبور ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بندہ رہ نہیں سکتا اس گواہی کے بغیر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ برتن جو ہے وہ بھر جائے پھر اچھلے نا؟ دل یقین اور تصدیق کے ساتھ بھر جائے، بندے کی دماغ قائم ہو، عقل قائم ہو، عقل درست ہو، وہ اللہ رب العزت کے نظام پر غور کرے، کائنات کے نظام پر غور کرے۔ ممکن ہے کہ انسان یقین نہ کر لے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر عقل درست ہے تو انسان یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ناممکن ہے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھے، نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھے، نبوت کے بعد کی زندگی کو دیکھے، 40 برس تک ایک شخص نے زندگی میں ایک جھوٹ نہیں بولا،
بدترین معاشرے میں رہتے ہوئے ایک چوری نہیں کی، ایک جھوٹ نہیں بولا، ایک برائی نہیں کی، ایک برائی کے بارے میں سوچا نہیں ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بول دے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان توجہ دے اور غور کرے؟ ممکن نہیں ہے جو شخص توجہ دے اور غور کرے ایمانداری کے ساتھ پھر وہ مسلمان نہ ہو، اس کا کوئی امکان نہیں۔ دل بھر جاتا ہے تصدیق کے ساتھ، جب دل بھر جاتا ہے تو اچھل کر زبان سے تصدیق نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، جیسے بے ساختہ انسان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، بے ساختہ بندے کے منہ سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، ویسے ہی بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ۔ یہ بے ساختہ سبحان اللہ نکلنا چاہیے۔ سبحان اللہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعجب کے لیے ہوتا ہے، ایک تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، چھوٹا سا آدمی اتنا بڑا کام اس نے کیسے کر لیا ہے، زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کمال کر دی اس شخص نے، بڑا تعجب کی بات ہے کہ چھوٹے سے بندے نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سبحان اللہ نکلتا ہے وہ تعجب کے لیے نہیں ہوتا، وہ تقدیس کے لیے ہوتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہوتا ہے۔ طلبۃ العلم کے لیے خاص طور پر طلبۃ العلم کے لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ سبحان اللہ جب اللہ کے حق میں ہم بولتے ہیں تعجب کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام دیکھ کے بندہ یہ سوچے کہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا، نہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہاں سبحان اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا، اللہ تو ہر کام کر سکتا ہے، تو معمولی سا کام ہے، اس سے بڑے کام کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بڑے کام کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑے کام کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے سبحان اللہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی سزا ملے، جب کبھی کوئی انسان کو کوئی مصیبت آئے تب سبحان اللہ کہے۔ اس سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولا کریم بغیر کسی جرم کے کوئی سزا دے سکتا ہے کسی کو، وہ جو یونس علیہ السلام نے کہا، وہ سچا اور کھرا سبحان اللہ تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ رب العزت کسی کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے سزا دے دے، ناممکن ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے فوراً زبان پہ یہ جاری ہونا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تو کبھی کسی کو بغیر وجہ کے سزا نہیں دیتا، اگر مجھے سزا ملی ہے تو یقیناً میری ہی کوئی غلطی ہوگی۔ اس غلطی کا اعتراف بندے کو سچا اور کھرا مومن بناتا ہے، تو بات دور نہ نکل جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ذکر کیا کہ یہ جبریل علیہ السلام نے ساری تعلیم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے آیا تھا۔ دین یہ ساری چیزیں مل کر بنتا ہے، دل کی تصدیق بھی ہو، زبان کا اقرار بھی ہو، اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں کا عمل بھی ہو، ان میں تینوں چیزوں کا ذکر آ گیا ہے، بلکہ پورا دین ہی آ گیا ہے۔ نماز روزے کا ذکر بھی آیا، احسان کا ذکر بھی آیا، ایمان باللہ کا ذکر بھی آیا، ایمان بالملائکہ کا ذکر بھی آیا، تو یہ ساری چیزیں مل کر دین بنتی ہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کیسے لانا ہے، مومن کیسے بننا ہے، اللہ پر ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے، دل کے اندر شک کوئی نہ ہو، زبان سے اقرار ہو، ہاتھ پاؤں کے ساتھ عمل ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو سمجھتا رہے تو الگ بات ہے، دل سے مان لے، زبان سے اقرار کر لے، عمل نہ کرے پھر بھی مومن نہیں ہوتا۔ دل سے مان لے، ہاتھ پاؤں سے عمل بھی کر لے، زبان سے اقرار نہ کرے پھر بھی مومن نہیں ہوتا۔ دل سے یقین کر لے، ہاتھ پاؤں سے عمل کر لے، زبان سے اقرار نہ کر لے، ضابطے کی کارروائی نہ کرے، باقاعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل نہ ہو پھر بھی مومن نہیں بنتا۔ اس کی ساری مثالیں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے نمازیں پڑھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، سب سے بڑی کائنات کی گواہی دیتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، نشهد انک لرسول اللہ۔ اس سے سچی گواہی ہو سکتی ہے کوئی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ ساتھ ایک اور گواہی بھی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی گواہی سچی نہیں ہے، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ساتھ ملتے ہیں، جنگوں میں بھی ساتھ جاتے ہیں، زبان سے تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ دل کے اندر یقین نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ابو طالب دل سے بھی مانتا تھا، زبان سے بھی کہتا تھا، لیکن دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، کلمہ پڑھ کے نماز روزے کے اندر داخل نہیں ہوا،
نبی اسلام کے دین کو قبول نہیں کیا، زبان سے اقرار تو اس نے بھی کیا، باقاعدہ اس کے اقوال ملتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ اس سے سچا دین کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میں مانتا ہوں اس سے سچا دین کوئی نہیں ہے، اس سے قصیدے کہنے سے کوئی بات نہیں بنتی، نعتیں پڑھنے سے بات نہیں بنتی۔ 100 شعر کا قصیدہ کہہ لے بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، ایک لفظ کہہ لے لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ ضوابط ہیں شریعت کے، قصیدے پڑھنے سے نعتیں پڑھنے سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے ایمان اور تصدیق بالقلب، تصدیق باللسان، تصدیق بالعمل سے، ذابطے کی کارروائی کے بغیر بات نہیں بنتی۔ تو اسلام ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل کا یقین ہو، زبان کا اقرار ہو اور وجود کے ساتھ عمل ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی سب سے عظیم الشان ملاقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس کا بڑا مفاد یہ ہے کہ ہمیں اس ایک ہی ملاقات میں دین مل گیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ محدثین کی جماعت صرف عقیدے کی بات کرتی ہے، عمل کی بات نہیں کرتی۔ کھینچا تانی کا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں چیز بھی دین کا حصہ ہے، فلاں چیز بھی دین کا حصہ ہے، فلاں چیز بھی دین کا حصہ ہے، بڑا زور لگا کے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں تو ہماری تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پوری زندگی جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہ دی جائے اس وقت تک بندہ کوئی حیثیت نہیں رہتا، نہ مومن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ محسن ہے۔ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بات بنتی ہے۔ یہ ہمارے مسلک اور ہمارے منہج اور ہمارے طریقہ کار کی ابتدا ہے، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہی دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کہا ہے، اور ہم بھی دین ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے اختیار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین کس طریقے سے سکھاتا ہے، کہ کتنا بہترین طریقہ اختیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے ہیں، آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل بیٹھے ہیں۔ اس ملاقات کا مفاد کیا ہے؟ یہ کس لیے اتنا بڑا اہتمام کیا گیا کہ مجھے اور آپ کو ہمارا دین سکھایا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، وہاں سے کوئی بھی آرڈر کر سکتا تھا، کون سے پوچھنے والا ہے، لیکن یہ بندوں کی تکریم ہے، بندوں کا احترام ہے، بندوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت اور ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی تعلیم کے لیے اتنا زبردست انتظام کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، الروح الامین ہیں، اللہ رب العزت کے مکرم بندے ہیں، ان دونوں کو ملا کے بٹھایا تاکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ بن عبید اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ان دونوں کی زبان سے دین سیکھ لیں۔ کتنے عظیم الشان استاد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور ہمیشہ سے اللہ کا یہ طریقہ کار ہے۔ توجہ سے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو مقام دینا تھا اسی نوعیت کا ان کو استاد دیا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مقام دینا تھا اسی نوعیت کا ان کو استاد دیا۔ سب اللہ کے بندے ہیں، ساری امتیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی رسول کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ سارے نبی اور سارے رسول اللہ کے مقرب بندے ہیں، اعلیٰ و بالا شخصیات ہیں، لیکن امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو دین دینے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فخر کریں کہ ہم سب سے اونچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دین سکھانے کے لیے اور کامل دین سکھانے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور ہمیں اپنے اس انتخاب کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ اللہ ان کے اندر دیکھتا کہ وہ اس قابل ہیں تو ان کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے، لیکن اپنا کامل دین دینے کے لیے، مکمل نعمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا انتخاب کیا ہے۔ ان تک پیغام پہنچانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا۔
حدیثیں ساری ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے موتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن جتنی اس پیغام کی اہمیت ہوتی ہے راوی کی اسی طرح کا راوی ہوتا ہے۔ وہ روایتیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے پہنچی ہیں ان کا مقام ان روایتوں سے بہت اونچا ہے جو دیگر صحابہ سے پہنچی ہیں ساری کی ساری روایتیں حضرت محمد رسول اللہ کے فرمان، بالکل ویسے جیسے قرآن کریم بسم اللہ سے لے کر الحمدللہ سے لے کر الناس تک سارے کے سارا اللہ کا کلام ہے، سارا ہی انتہائی قابل احترام قابل قدر ہے، لیکن آیت الکرسی کا مقام کچھ اور ہی ہے، قل ہو اللہ کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ جن جن آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی ان کے اتارنے کا طریقہ کو زیادہ اچھے سے اچھا اختیار کیا، بالکل ویسے ہی یہ دین کا مقام بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کے یہ تین حصے جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، دلوں اور دماغوں کے اندر ان کی اہمیت بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اہتمام کیا کہ جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا، صحابہ اکرام کی مجلس میں آ کے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، اس گفتگو اور اس ملاقات کے نتیجے میں امت کو یہ دین ملا ہے۔ اور ایک اور بھی بات توجہ طلب ہے، جبریل علیہ السلام آ کے بتا بھی تو سکتے تھے کہ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ اسلام ہوتا ہے، یہ احسان ہوتا ہے، یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین اس وقت تک دین نہیں بنتا، بے شک جبریل علیہ السلام ہی کہیں، جب تک حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگ جائے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے منہ سے نکلے گا تو دین بنے گا۔ بتایا حضرت جبریل علیہ السلام بھی، قرآن بھی سارا جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں نا، وہ بھی منبر رسول پہ کھڑے ہو کے سنا ہی سکتے تھے، صحابہ کرام ان کی زبان سے بھی سن سکتے تھے، لیکن انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ڈالا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا۔ ہمارے لیے قرآن اس وقت ہوگا جب نبی السلام پڑھیں، جبریل علیہ السلام پڑھے، ہمارے لیے نہیں کوئی حیثیت، ہمارے لیے اس وقت حیثیت بنے گی جب حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان حضرت محمد الرسول سے پوچھا، امام الانبیاء نے ایمان کے ارکان اور اصول بیان کیے، اسلام کے ارکان اور اصول بیان کیے، احسان کے اصول بیان کیے، تب ہمارے لیے دین بنا۔ تو یہ بات توجہ طلب ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام بھی یہ مقام رکھتے ہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائیں تو دین بنے، تو کوئی اور دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کہا ہوا مان لے کہ یہ دین ہے؟ اس کو یہ حوالہ دینا ہوگا، اس کو یہ دلیل دینی ہوگی کہ جو میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں پہنچانے والا ہوں، اس کے سوا میری کوئی حیثیت نہیں۔ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، جب تک وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں لاتا اس وقت تک دین نہیں ہے۔ دین اسی وقت ہوگا جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت نے یہی طریقہ اختیار کروایا ہے، اور کون ہو سکتا ہے جس کی کوئی اہمیت یا قدر و قیمت ہو؟ تو یہ ایک ملاقات ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی برکت سے، جس کی خیر سے، جس کے نتیجے میں ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام بھی عطا کر دیا، ایمان بھی عطا کر دیا اور احسان بھی عطا کر دیا۔ باقی گفتگو وقفے کے بعد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ The knowledge continues.